ایک دن ماریا کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ ماریا کے منگیتر حماد نے ماریا کو دیکھا تو اس کا ہاتھ پکڑ کر زبردستی کرنے لگا۔ امی نماز پڑھ رہی تھی۔ ماریا چلانے لگی اور غصے میں اسے تھپڑ مار دیا۔ کچھ دن کے بعد شادی ہوئی تو ماریا بہت خوش تھی۔ شادی کے بعد حماد اپنی بیوی اور ماں کے ساتھ عمرہ کرنے چلا گیا۔ وہاں ماریا چیخ چیخ کر کہنے لگی مجھے طلاق دو۔ حماد ہنس کر کہنے لگا شکر ہے تم کو۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ماریا کا رشتہ اس کے ابو نے حماد کے ساتھ طے کر دیا۔ ماریا اس رشتے سے خوش نہیں تھی کیونکہ ماریا پھپھو کی بہو نہیں بننا چاہتی تھی۔ وہ اپنے کزن کو پسند نہیں کرتی تھی، بس اسے اپنی پھپھو اچھی نہیں لگتی تھی۔ ماریا امی کے پاس بیٹھ کر رونے لگی، کہنے لگی مجھے پھپھو کے بیٹے سے شادی نہیں کرنی۔ ماں نے سمجھایا ماریا تیرے والد کا فیصلہ ہے، میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ اگر میں کچھ کہوں گی تو تماشا ہوگا۔ اب بس تم چپ ہو جاؤ، اللہ تیرے نصیب اچھے کرے۔ ماریا غصے سے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ آنے دو ذرا حماد کے بچے کو، میں ہی ملی تھی اس کو شادی کے لیے، خالہ کی بھی تو بیٹیاں ہیں، وہ انہیں نظر کیوں نہیں آئی؟ ماریا آنسو صاف کرتے ہوئے ناول پڑھتے ہوئے سوچنے لگی یہ پھپھو کا رشتہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، میں تو زہر کھا لوں گی لیکن حماد سے شادی نہیں کروں گی۔ حماد اتنا پیارا تو نہیں تھا، بس کالا سا رنگ تھا، لیکن اخلاق اور حلال حرام میں فرق سمجھنے والا لڑکا تھا۔ کچھ دن گزرے، حماد کسی کام سے ماموں کے گھر آیا۔ ماریا کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ حماد نے سلام کیا، ممانی نے سر پر ہاتھ پھیرا۔ کیسے ہو حماد بیٹا؟ حماد مسکراتے ہوئے ممانی جان میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں بیٹا۔ اچھا ممانی جان، امی نے یہ 20,000 روپے بھیجے ہیں، کہہ رہی تھیں جو کچھ مہینے پہلے آپ سے ادھار لیے تھے واپس کر رہی ہوں۔ ممانی مسکرا کر کہنے لگی ارے حماد بیٹا، اپنی ماں سے کہنا اپنوں کے ساتھ حساب نہیں کیا کرتے، تم یہ پیسے واپس لے جاؤ، اور اپنی امی سے کہنا ہماری طرف سے عیدی رکھ لیں۔ حماد بار بار ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، شاید ماریا کو تلاش کر رہا تھا۔ ماریا کی چھوٹی بہن سے پوچھا تو اس نے بتایا باجی کچن میں ہیں۔ اتنی دیر میں ممانی نماز پڑھنے کے لیے چلی گئی، ماموں گھر پر نہیں تھے۔ حماد کچن میں گیا، ماریا اپنے دھیان میں کھانا بنا رہی تھی۔ حماد نے سلام کیا، ماریا نے سر پر دوپٹہ رکھتے ہوئے سلام کا جواب دیا۔ حماد نے پیار سے پوچھا کیسی ہیں جناب، میں کچھ مدد کروں؟ ماریا غصے سے بولی میرے ساتھ اس طرح کی باتیں نہ ہی کرو تو اچھا ہوگا۔ حماد نے آگے بڑھ کر ماریا کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ماریا کا جسم غصے سے کانپنے لگا۔ حماد میرا ہاتھ چھوڑو۔ حماد مسکرا کر بولا زندگی بھر نہیں چھوڑوں گا۔ ماریا نے چلا کر کہا میرا ہاتھ چھوڑو حماد، لیکن حماد ضد پر تھا۔ ماریا نے ایک زوردار تھپڑ دے مارا۔ حماد حیران تھا آخر ماریا کو کیا ہوا۔ ماریا روتے ہوئے کچن سے باہر آئی، امی کو آواز دینے لگی۔ امی جلدی سے نماز پڑھ کر آئی۔ ماریا نے بتایا حماد میرے ساتھ زبردستی کر رہا تھا۔ اتنے میں ماریا کے والد بھی آ چکے تھے۔ ماریا رو رہی تھی۔ باپ نے پوچھا کیا ہوا میری بچی کو؟ ماریا روتے ہوئے بولی میں کچن میں کھانا بنا رہی تھی، حماد نے آ کر میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ والد نے حماد کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا حماد کیا یہ سچ ہے؟ حماد کہنے لگا ماموں جان میں نے تو بس ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ ماموں نے حماد کے منہ پر تھپڑ دے مارا اور دھکے دے کر اپنے گھر سے نکالنے لگے، کہنے لگے دفع ہو جاؤ، تم انسان نہیں کتے ہو۔ حماد کو بہت برا لگا۔ ماریا مسکرانے لگی اب آیا نا مزہ، دیکھتی ہوں کیسے مجھ سے شادی کرو گے، میں پھپھو کی بہو کبھی بھی نہیں بنوں گی، یہ تو میں نے قسم کھائی ہے۔ حماد گھر گیا، دل بہت اداس تھا، سوچ رہا تھا ماریا نے ایسے کیوں کیا میرے ساتھ؟ اس نے امی کو کچھ بھی نہیں بتایا، بس دل ہی دل میں جلنے لگا، ماموں ممانی مجھے کتنا غلط سمجھتے ہوں گے۔ ماریا کو کال کی لیکن ماریا نے حماد کا نمبر بلاک کر دیا۔ اب کرتا تو آخر کیا کرتا؟ 1 سال گزر گیا تھا۔ آج عید کا دن تھا۔ حماد ماموں کے گھر گیا، نظریں جھکی ہوئی تھی۔ ماموں کے پاس گیا، ماموں جان مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، میں بہت شرمندہ ہوں۔ ماموں کا غصہ بھی بالکل ختم ہو چکا تھا۔ ماموں نے کمر پر ہاتھ پھیرا، بیٹا میں سب سمجھتا ہوں، تو آیا کر ہمارے گھر، یہ تیرا اپنا گھر ہے، اور ہاں بس میری عزت کا خیال رکھنا۔ وہ ماریا سے 1 سال کے بعد مل رہا تھا۔ وہ کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ حماد نے دروازے پر دستک دی۔ ماریا نے پوچھا کون ہے؟ حماد آہستہ سے بولا میں حماد ہوں۔
ماریا کا غصہ ابھی ویسے کا ویسا تھا۔ اب کیا کام ہے؟ حماد پیار سے بولا۔ آج عید کا دن ہے اس لیے ملنے آیا تھا۔ ماریا کو نہ جانے کیوں حماد اچھا نہیں لگتا تھا۔ ماریا نفرت انگیز لہجے میں بولی، لیکن مجھے تم سے نہیں ملنا، تم چلے جاؤ۔ حماد کچھ کہنے لگا پھر خاموش ہو گیا۔ اداسی دل میں لیے گھر کو چلا آیا۔ وہ بہت پریشان تھا۔ ماریا مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی اور ایک میں ہوں خود کو اس کے قدموں کی خاک بنائے بیٹھا ہوں۔ ماریا کو جب بھی کسی نئے نمبر سے میسج کرتا ماریا اسے بلاک کر دیتی۔ حماد کیا کرتا؟ اسے کیسے اپنے دل کا حال بتاتا؟ ایک دن اس نے کال کی، ماریا پلیز فون بند نہ کرنا، بس میری 5 منٹ بات سن لو۔ حماد نے اللہ کا واسطہ دیا۔ ماریا غصے سے کہنے لگی، ہاں بولو کیا بات ہے؟ ماریا میں جانتا ہوں میری محبت رائے گاں ہے، تم کبھی بھی مجھے نہیں اپنانے والی۔ میں جتنا بھی پیار کر لوں تم کو فریب لگے گا۔ میں نہیں جانتا تم مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتی ہو۔ مجھے لگا تھا تمہارے ساتھ شادی کر کے مجھے سارے جہان کی خوشیاں مل جائیں گی، لیکن تم تو مجھے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی۔ حماد ہنس کر کہنے لگا، میرا رنگ کالا ہے اور تم اتنی پیاری اور گوری ہو، شادی کے بعد سب ہنسیں گے ہم پر۔ ماریا کہنے لگی، شکر ہے تم کو سمجھ آ گئی، اور ہاں میں کسی امیر لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہوں جس کے پاس گاڑی بھی ہو، اور ایک بات صاف ہے تمہاری ماں مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگتی، شادی کے بعد مجھ پر اپنا رعب رکھے گی۔ حماد کہنے لگا، ماریا ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، میں ہر حال میں تمہیں خوش رکھوں گا اور یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ ماریا نے اپنی جان چھڑاتے ہوئے کہا، ویسے اگر تم اپنی خود کی کار لے لو تو میں سوچ سکتی ہوں تمہارے ساتھ شادی کا۔ حماد کسی بھی حالت میں ماریا کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ حماد کہنے لگا، ٹھیک ہے اب کی بار آپ کے گھر آؤں گا تو اپنی گاڑی لے کر آؤں گا۔ ماریا نے فون بند کر دیا۔ پاس چھوٹی بہن بیٹھی ہوئی تھی۔ آپی یہ کیا، اگر حماد بھائی نے کار لے لی تو پھر کیا ہوگا؟ ماریا ہنس کر کہنے لگی، وہ اور کار لے گا، 10,000 تو مہینے کا کماتا ہے، وہ کہاں سے گاڑی لے سکتا ہے؟ وقت گزرنے لگا، 1 سال مزید گزر گیا، نہ کار ملی نہ کوئی اچھی نوکری ملی۔ ماریا بہت خوش تھی کہ اس کی حماد سے جان چھوٹ گئی۔ ایک دن حماد نے ماریا کو فون کیا، کہنے لگا، ماریا میں کوشش تو پوری کر رہا ہوں مگر مجھے اچھی جاب نہیں مل رہی۔ ماریا کہنے لگی، دیکھو حماد میں جانتی ہوں تم بہت پیار کرتے ہو مجھ سے، لیکن سچ یہ ہے کہ میں اپنی خالہ کے بیٹے سے پیار کرتی ہوں، میں تم سے شادی نہیں کر سکتی۔ اگر تم لوگوں نے مجھے مجبور کیا تو خدا کی قسم میں خودکشی کر لوں گی۔ حماد سمجھ گیا تھا کہ ماریا میرے ساتھ کبھی شادی نہیں کرے گی۔ پھر یوں ہوا، حماد کی وہ پہلے والی جاب بھی ختم ہو گئی۔ ادھر جب ماریا کو پتہ چلا تو اسے موقع مل گیا۔ ماریا نے اب اپنی ماں کو بھی سیدھا سیدھا جواب دے دیا تھا، اگر میری شادی حماد سے ہوئی تو میں خودکشی کر لوں گی۔ ماریا کی ماں نے ماریا کے باپ سے حماد کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرنے لگی، وہ کماتا نہیں ہے، وہ کام چور ہو گیا ہے۔ اب شادی کے دن بھی قریب تھے، مگر باپ نے یہ فیصلہ کیا کہ حماد پہلے الگ اپنا گھر بنائے پھر اس کی شادی ہوگی۔ جب حماد کی ماں سے بات کی تو غصے سے لال پیلی ہو گئی۔ بھائی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے پہلے تو یہ شرائط نہیں رکھی تھی، ویسے جس گھر میں ہم رہ رہے ہیں وہ گھر بھی تو حماد کا ہے۔ ماریا کے والد کہنے لگے، بہن آرام سے بات کرو، چلانے کی ضرورت نہیں، گھر الگ بنے گا تو میں بیٹی کی شادی کروں گا۔ حماد کی ماں نے بھی غصے سے کہہ دیا، میں نے بھی ایسے لالچی لوگوں میں رشتہ نہیں کرنا۔ بس پھر دونوں میں کافی جھگڑا ہونے کے بعد یہ منگنی ٹوٹ گئی۔ حماد تھوڑا سا پریشان ہوا، پھر وہ بھی سمجھ چکا تھا ماریا اور اس کے گھر والے لالچی ہیں۔ ماریا بھی تو کہتی تھی اسے کسی امیر لڑکے سے شادی کرنی ہے۔ ادھر ماریا خوشیاں منانے لگی کہ یہ رشتہ ختم ہو گیا۔ کچھ دن کے بعد ماریا کا رشتہ اکمل سے ہو گیا اور 1 ماہ کے بعد شادی تھی۔ اکمل دبئی میں کام کرتا تھا۔ ماریا بہت خوش تھی، شکر ہے اللہ کا پھپھو سے جان چھوٹ گئی۔ پھر 1 ماہ کے بعد ماریا کی شادی اکمل کے ساتھ ہو گئی۔ کچھ مہینے گزرے تو ایک حقیقت یہ کھلی، اکمل دبئی جیسے عیاش ملک میں رہتے رہتے شراب کا عادی ہو چکا تھا۔ وہ پکا شرابی تھا اور ہمیشہ کے لیے اپنے ملک واپس آ چکا تھا۔ ادھر حماد نے اپنا کاروبار سٹارٹ کر لیا، سرجیکل اوزار بنانے لگا۔ حماد دن رات محنت کرنے لگا، اللہ پاک نے اس کی محنت کا صلہ دیا
اس کے کاروبار میں برکت ہوئی، وہ لاکھوں روپے کمانے لگا۔ حماد کی ماں نے حماد کی ایک جگہ رشتہ دیکھ کر شادی بھی کر دی تھی۔ جس سے شادی ہوئی وہ لڑکی با اخلاق اور حماد کے جیسی کالی تھی، لیکن وہ کسی شہزادی سے کم نہیں تھی۔ اس کا اخلاق، اس کا لہجہ، اس کی وفاداری اور اس کی محبت لازوال تھی۔ حماد آسمہ سے شادی کر کے بہت خوش تھا۔ نئی کار بھی اللہ نے عطا کی، گھر بھی بنا لیا۔ دوسری طرف اکمل شراب کے نشے میں اتنا ڈوب چکا تھا کہ کام کاج چھوڑ چکا تھا، بے روزگار ہو گیا۔ گھر چلانے کے لیے ماریا پرائیویٹ سکول میں جاب کرنے لگی۔ ایک دن امی کے گھر آئی اور رو رو کر بتانے لگی، امی، نہ ہی اکمل کماتا ہے، نہ ہی مجھ سے تمیز سے بات کرتا ہے، اور جو مجھے تنخواہ ملتی ہے وہ بھی مجھ سے چھین لیتا ہے، وہ جا کر نشہ کرتا ہے، بہت مشکل سے میرا گزارا ہو رہا ہے۔ ماں بھی ماریا کو کوسنے لگی، پھر کیوں چھوڑا تھا حماد کو؟ اتنا اچھا لڑکا تھا، بس اس کا رنگ ہی تو کالا تھا۔ دیکھ اب حماد اپنی بیوی اور اپنی ماں اور بچوں کے ساتھ عمرہ کرنے جا رہا ہے۔ ماریا کچھ کہہ تو نہ سکی، لیکن دل ہی دل میں چیخنے لگی، میں کتنی بدبخت ہوں، ضد میں خود کو تباہ کر دیا۔ کاش میں حماد کی محبت کو سینے سے لگا لیتی۔ میں اسے کالا سمجھتی رہی، جاہل بے روزگار سمجھتی رہی۔ کون بتاتا ماریا کو، جو لوگ مخلص انسان کو رلاتے ہیں پھر وقت اس کا انتقام ضرور لیتا ہے۔ وہ کیا جانتی تھی، محبتوں کی جب بے قدری کی جائے، محبت بھی پھر خوار کرتی ہے۔ اکمل روز اسے شراب پی کر گالیاں دیتا، اسے مارتا پیٹتا تھا۔ آخر کار تنگ آ کر ماریا نے اکمل سے طلاق لے لی۔ 3 بچے بھی تھے، اب وہ اپنے 3 بچوں کے ساتھ اپنے ماں باپ کے گھر رہتی ہے۔ ادھر حماد اپنی بیوی کا ہاتھ تھامے روضہ رسول کے سامنے اللہ پاک کا شکر ادا کر رہا تھا۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ مخلص ہے تو خدا کے لیے یہ مت دیکھو یہ کالا ہے یا یہ غریب ہے، وقت کب بدل جائے کسی کو کچھ معلوم نہیں۔ اللہ تعالیٰ نیت کا صلہ ضرور دیتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور دوستو اگر ہو سکے تو میری اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کر دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔